نیشا پور کتنے محدثین نیشا پور کے؟ بڑے بڑے شہر تھا اہل حدیث کا، اہل حدیث وہ بھی فارس کا علاقہ کہلاتا ہے؟ ایران، ہاں فارس ہو، فارس ہے وہ۔ اب وہاں رافضی ہیں۔ اب جو آپ نے یہ فرمایا کہ تاریخ نیشا پور، وہ کیا اس میں کیا ہے؟ اوہو، امام حاکم کے زمانے تک جتنے لوگ نیشا پور میں آئے ہیں نا، سب کی سند کے ساتھ تاریخ لکھی جا کرتی بے سند، پتہ نہیں تھی جلدیں تو ہونی چاہیے تھی، 15-20 جلدیں تو ہونی چاہیے تھی اس کی تاریخ نیشا پور۔ تاریخ جتنے لوگ نیشا پور میں داخل ہو گئے تھے نا، چاہے محدثین تھے، چاہے شعراء تھے، چاہے ادبا تھے، چاہے بادشاہ تھے، امیر تھے، کوئی بھی تھا، وزیر تھے، سب لوگوں کے سند کے ساتھ حالات لکھے تھے حاکم نیشا پوری نہیں، مستدرک بنانے تھے۔ افسوس یہ امت کے جو نقصان ہے نا، نقصانوں میں سے ایک بڑا نقصان ہے، گم ہو گئی، پوری دنیا میں نہیں گئی۔ بڑے جو ہے نا، یہ ہمارے پاس قدوری اور فتاوی عالمگیری اور فضول کتابیں جو ہیں وہ ہیں، اور یہ کتابیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ سارے صوفی رہ گئے تھے نا، سیوطی جیسے آدمی آ گئے تھے، سیوطی آ گیا، سخاوی آ گیا، پتہ نہیں مناوی آ گیا، ابن حجر مکی آ گیا، اس قسم کے بتی آ گیا۔ یہ وجہ یہ کتابوں کے ضائع ہوتی ہے۔ محدثین کا جو سنہری دور ہے وہ 8ویں صدی میں ختم ہوا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 800 سے 900 تک جو ہے نا، 9ویں صدی تک، 9ویں صدی میں ختم ہوا ہے، 12ویں میں تھے۔ ہاں وہ مسئلہ کا حدیث تھے، یعنی جو آدمی قرآن حدیث کو مانتا ہے، اجماع کو جو سمجھتا ہے، کتاب و سنت کے خلاف کسی کی بات کو نہیں مانتا، وہ اہل حدیث ہی ہے۔ اہل حدیث کی بنیاد تو یہی ہے نا۔ اسی طرح جو مولانا ولایت علی صادق پوری جو تھے نا، یہ اہل حدیث عالم تھے، پٹنے کے۔ یہ جب آئے نا ہندوستان جہاد سے، انگریزوں کے خلاف جہاد کر کے، تو ان کے ساتھ مناظرہ رکھا حنفیوں نے، تو مناظرے میں انہوں نے یہ کہا تھا شروع میں کہ میں حنفی ہوں، اپنے کو اہل حدیث نہیں کہا تھا، میں حنفی ہوں۔ امام حنیفہ نے یہ کہا ہے کہ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، تو میں آؤ میرے ساتھ بات کرو، رفع دین صحیح حدیث ثابت ہے، میں تب کرتا ہوں۔ امین بالجار صحیح حدیث ثابت ہے، امام کے جو صرف آتا ہے صحیح حدیث ثابت ہے۔ تو حنفیوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، حنفی ڈرے ہوئے تھے پہلے بھی، انہوں نے کہا آپ ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں دیوبندی بریلوی کہ وہ تو اہل حدیث نہیں تھے، وہ تو حنفی تھے۔ تو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے کہا تھا کہ اس طرح کے حنفی ہم سب اہل حدیث ہیں۔ وہ آپ نے آپ کو حنفی کہا ہے تو تقریر کے تو پرخچے اڑا دیے نا، ہاں تو اس طرح کے تو سارے امان تھے۔ ہاں فتنوں کا دور تھا بڑا۔ ان کی کتاب فارسی میں تھی، یہ جو دیکھیں نا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دور ہے نا، طلاق کے مسئلے میں، 3 طلاق کے مسئلے میں ان کو قلعے میں بند کی، اسی میں ان کی وفات ہوئی ہے نا۔ وہ کہتے تھے 3 طلاق ایک ہوتی ہے نا، ان کو گرفتار کر کے قلعہ بند کیا گیا اور جنازہ ان کا جیل سے نکلا ہے۔ کہ مسئلہ اجتہادی مسئلہ علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے بھائی، اس میں تجھ کیا کیوں کرتا ہوں، ہمت ہے تو مناظرہ کرو۔ یہ اتنا تشدد شروع ہو گیا تھا، تو اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے تبھی تو ہمیں تو سوریاں دیتے، سزائے موت دیتے۔ تو یہ وہ دور تھا، یہ 9ویں صدی ہجری کے بعد یہ وجہ تاریخ نیشا پور صاحب بہت سی ہماری کتابیں سے ہوئی۔ ان مقلدین کا اللہ بیڑا غرق کرے، انہوں نے بہت ہی تباہی مچائی۔ شیخ القل کو جو ہے ادھر کوشش کی تھی، جب گئے تھے نا مکے حج کرنے کے لیے، شریف مکہ کو انہوں نے اطلاع دی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ وہ تو انگریزوں نے مداخلت کی کہ انڈیا کا ہمارا شہری ہے، اپنے شہری کو تو نہیں چھوڑتے نا۔ امریکہ کو کوئی شہری پاکستان میں ہو رہا تو امریکہ تو نہیں کہتا پاکستان کو چھوڑو، ریمنڈ کو چھوڑو، قاتل ہے تو بھی چھوڑو، یہ نہیں کہ کوئی اس کو مسئلہ ہے۔ تو اس لیے انہوں برطانیہ اگر اس وقت مداخلت نہ کرتے نا وہ کہ یہ ہمارا ہندوستان کا باشندہ حج کے لیے ہے، اس کو تم کیوں کر رہے ہو، گرفتار کر رہے ہو، گناہ بھی کوئی نہیں کیا، جرم بھی کوئی نہیں کیا، سمجھ آئی نا۔ مگر ان ظالموں نے ان کا پورا حضروں میں میرے تو میرے خلاف کتنی کوشش کی دیوبندیوں نے، ایف آئی آریں کاٹی، تھانے جا کے درخواستیں دی، پوری کوشش کی ہے کہ یہ جو ہے مر جائے، قتل کی کوشش کی ہے، گرفتار ہو جائے، یعنی دلائل کے ساتھ بات نہیں کر سکتے وہ۔